الحمدللہ ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ والتابعین لہم بالإحسان والہدى والتقویٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والبرہان الرشید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کا کروڑواں شکر کہ اللہ پاک نے ہمیں صحیح العقیدہ سچا سنی مسلمان پیدا کیا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سماعت کیا کہ میرا موضوع شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو یہ تاریخ میں اتنی عظیم قربانی ہے کہ قیامت تک یہ یاد رکھی جائے گی، اور آپ کو جتنا مظلوم شہید کیا گیا شاید ہی تاریخ میں ایسا کوئی ملے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فتنوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ فرماتے ہیں ابھی بتا ہی رہے تھے ایک شخص گزرا، حضور نے فرمایا کہ جس دن فتنے کا دور ہوگا یہ شخص حق پر ہوگا۔ ابھی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، جلدی سے گیا، میں نے کہا دیکھوں وہ شخص ہے کون جو اس دن حق پر ہوگا۔ فرماتے ہیں اس شخص نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، گزر رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو پکڑا دیکھا تو وہ سیدنا عثمان غنی تھے۔ فرماتے ہیں میں نے ان کو ایسے، ان کا جو جسم مبارک تھا سینہ ایسے حضور کے سامنے کیا اور پوچھا حضور حاضہ یہ؟ فرمایا ہاں یہ۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ مسلمانوں نے جو علاقے فتح کیے تھے کابل سے لے کر مراکش تک، ان علاقوں میں کچھ مجوسی تھے، عیسائی تھے اور خارجی قسم کے لوگ موجود تھے جنہیں اندر بڑی گرمی تھی انتقام لینے کی مسلمانوں سے کہ انہوں نے علاقے یہ فتح کیوں کیے۔ حج کے دن تھے، وہ حج کی وضاقتہ میں مدینہ منورہ پہنچے اور آتے ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ وہ 2000 کی تعداد تھی۔ اب آپ چاہتے تو جنگ بندی بھی کر سکتے تھے، لیکن اس میں حکمتیں تھیں۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ جو کہ حضور کا شہر ہے اس میں خون ریزی ہو، یہ نہیں چاہتے تھے آپ بالکل بھی۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ وہ جو محاصرہ کرنے والے آئے تھے وہ چاہتے یہی تھے جنگ بندی ہو، پھر ہر طرح سے ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں اور دین اسلام کو جو ہے نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کو ہم خون ریزی کریں مسلمانوں کے ساتھ۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بشارت دی تھی کہ آپ جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جس دن آپ کو شہید کیا جانا تھا آپ شہید ہوئے، اس دن ظہر سے پہلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور آ کر آپ سے ملاقات کی اور پوچھا حضور آپ ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ رات جب میں سویا تو خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو حضور مجھ سے پوچھنے لگے اے عثمان اگر چاہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر چاہو تو کل روزہ ہمارے ساتھ افطار کر لو۔ فرماتے ہیں میں نے صبح روزہ رکھا ہے، مجھے شہید کر دیا جائے گا، میں روزہ افطار اب حضور کے ساتھ کروں گا۔ ایسے ہی ہوا، اور اس وقت میں یہ نہ سمجھے کہ وہ بے بس تھے، اتنی بڑی سلطنت کے مالک، اتنی بڑی خلافت، اسلحہ سمیت کتنی فوج تھی، حتیٰ کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ کے دروازے کے باہر موجود تھے، آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ اچھا اس میں ایک بات ہے، حضرات حسنین کریمین حفاظت کر رہے تھے، آج جو اپنے آپ کو حسینی کہہ کر صحابہ کو گالی بکے تو پتہ چلتا ہے وہ حسینی نہیں، وہ لعنتی ہے۔
حسینی وہ ہے جو صحابہ کا دفاع کرے، جو صحابہ کے پیچھے چلے، صحابہ کی تقلید کرے، صحابہ کو گالی نہ دے۔ بہرحال موضوع اور طرف نکل جائے گا۔ اتنی فوج کے باوجود بھی وہ ساتھ والے گھر سے پچھلی سائیڈ سے داخل ہوئے اور آپ پر وار کیا۔ حضرت نائلہ جو آپ کی زوجہ ہیں، انہوں نے ہاتھ آگے کیا بچانے کے لیے، ان کی بھی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر انہوں نے وار چلایا، آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا، اور آپ نے فرمایا ہائے افسوس، تم نے وہ بازو کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر 9 وار کیے اور آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ 18 ذی الحج تھا، جمعے کا دن تھا، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، عصر کا وقت تھا، اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جس آیت مقدسہ پر آپ کا خون گرا، وہ آیت مقدسہ یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت مقدسہ پر آپ کا خون گرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات مزید بلند فرمائے، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔